سر میں کورونا کے ساتھ ساتھ میں ضرور چاہوں گا کہ ہم ڈینگی پہ بھی بات کریں کہ جس طرح اس کے بھی کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے اور لاہور میں بہت زیادہ کیسز، فیصل آباد میں بھی جیسے دیکھنے میں آیا کہ کچھ کیسز جو وہ رپورٹ ہوئے، تو ڈینگی سے بھی ہمیں محفوظ رہنا ہے. ہم ایک آدھ وبا کی طرف جناب ہمارا رخ ہو جاتا ہے، اسی چیز کو لے کے ہم پریشان رہتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی وبائیں جو جان لیوا ثابت ہوتی ہیں اس کو ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پھر یہ خطرات جو ہیں یہ لاحق تو ہوتے ہی ہیں. ہمیں اس سے بچنا کیسے ہے، کیسے محفوظ رہنا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری ایسی کوئی ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ڈینگی لاروا جو اس کی افزائش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر سے ہمیں جناب اتنے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی عاطف خان، ڈینگی بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ابھی جو ہم جنرل کچھ باتیں شیئر کر رہے تھے کہ جس طرح سینیٹائزیشن اور صاف ستھرا رہنا صرف کووڈ سے بچنے کے لیے ضروری نہیں ہے، سبھی بیماریوں سے بچنے کے لیے صاف ستھرا رہنا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. تو اب ڈینگی بھی اس گندگی کی اور اس دوسری جو ہماری ان ہائیجینک کنڈیشنز ہیں اس کی پیداوار ہے. جی. اگر ہم ایک ہیلدی لائف سٹائل اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی سراؤنڈنگز کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ کوئی اسٹیگننٹ واٹر نہیں ہے اور باقی صفائی رکھتے ہیں، اسپرے وغیرہ کرتے ہیں جس میں مچھر مکھیاں جو کہ جراثیم پھیلانے میں اہم رول پلے کر رہی ہوتی ہیں ان سے ہم چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر ان بیماریوں سے آٹومیٹکلی ہم بچ پاتے ہیں. اب ڈینگی میں یہ ڈینگی مچھر جو ہے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. جتنا ہماری سراؤنڈنگ صاف ہوگی ہم اس کے کٹنے سے بچے رہیں گے اور ہمیں ڈینگی کا انفیکشن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا بات یہ ہے انفیکشن ہونے کے بعد خدا نخواستہ اگر آپ کو انفیکشن ہوتی بھی ہے تو اس میں بھی دو تین چیزیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری ہے ہمیشہ اس میں شدت کے لیولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مختلف شدت ہو سکتی ہے، وہ بالکل ہلکی ہو سکتی ہے، وہ درمیانی شدت کی ہو سکتی ہے اور وہ بہت شدید نوعیت کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ہلکی شدت کی ہے، جیسے بہت سارے لوگوں کو 1 یا 2 دن ہلکا پھلکا بخار رہا، 1-2 دن گھبراہٹ یا کوئی مسئلے، تو وہ گھر میں ہلکے پھلکے ٹوٹنے سے ویسے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، یا اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، فون پہ مشورہ کر لیں، اس سے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. صرف اتنے سے بہت زیادہ پریشان ہونے کی اور وہ انڈر پریشر آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں البتہ اگر آپ کی کنڈیشن نہیں سنبھل رہی تو پھر آپ ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں. اس میں بھی ڈینگی میں بھی میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ڈینگی کے بارے میں اویئرنیس کمپین ضرور ہونی چاہیے، لیکن حیران کن طور پہ اس میں بھی اس کی جو مورٹیلٹی یا ڈیتھ ریٹ ہے وہ کورونا سے بھی مینی ٹائمز کم ہے. اگر ڈینگی کے 1000 کیسز ہوں، 1000 مریض ہوں، ان میں 1000 میں سے 4 یا 5 لوگوں کی اموات واقع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ اور بہت ساری بیماریوں کے مقابلے میں کم ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ڈینگی سے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں جو پریونٹیو میجرز ہیں وہ ہر صورت آپ نے لینے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ڈینگی ہوتا ہے اس میں 2-3 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے. ایک تو آپ اپنا CBC بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس میں اگر آپ کے پلیٹلیٹس کاؤنٹ کم ہو رہا ہے تو پھر آپ الرٹ ہو جائیں، پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں. ٹھیک ہے. پلیٹلیٹس کاؤنٹ بھی عام انسان کے 1.5 لاکھ یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں. اگر وہ 20,000 یا اس سے زیادہ ہیں تو پھر پریشان نہ ہوں، ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے ناک منہ میں سے پیشاب خانے کے ساتھ خون وغیرہ نہیں آ رہا، کوئی بلیڈنگ ایویڈنس نہیں ہے باڈی پہ، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو پلیٹلیٹس لگوانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. کچھ ایکسپرٹس تو کہتے ہیں کہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ 10,000 یا اس سے نیچے بھی آ جائے تو آپ پلیٹلیٹ ٹرانسفیوز نہ کریں، لیکن اگر بلیڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے تو پھر ڈاکٹر کے مشورے سے پلیٹلیٹس لگائے جاتے ہیں. اس میں بہت زیادہ لوگ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ان نیسیسری ڈاکٹرز کو اور جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے انہیں انسسٹ کرتے رہتے ہیں کہ نہیں جی آپ یہ کریں، ہمارے ساتھ ہمارا ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو ایسی صورت میں آپ تسلی رکھیں، اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو وہ ڈاکٹر آپ کو خود سے مشورہ دے گا. ادروائز بہت سارے کیسز میں ڈینگی کی ریکوری اسپونٹینیس ہوتی ہے اور بڑے اچھے پیشنٹ مینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور یہاں تعاون درکار ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ زور پکڑ جاتی ہیں